बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीफ फारूक। आज के दिन दो अहम मामलात हैं जिनके ऊपर गुफ्तगू होगी। एक तो सबसे पहले ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आज ख्वाजा साद रफीक साहब और ख्वाजा सलमान रफीक साहब का जो बेल का फैसला था, बेल ऑर्डर था, उसका डिटेल जजमेंट आ रही है। उस जजमेंट को पढ़ने के बाद तकरीबन 87 सफ़ों के ऊपर वो मुश्तमिल है। इस बात का एहसास शिद्दत से होता है कि नैब बहसीत इदारा क्या कर रहा है। अदालत की तरफ से मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने जो लिखा है वो नैब के इदारे पूरे जो उनका तरीक़ा कार है उसके हवाले से अगर इसे एक चार्जशीट कहा जाए, एक डैमनिंग इंडाइटमेंट कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। बल्कि शायद चेयरमैन नैब जनाब जस्टिस जावेद इकबाल साहब को ये जजमेंट गौर से पढ़नी चाहिए और थोड़ी सी इंट्रोस्पेक्शन अपने इदारे के हवाले से भी करनी चाहिए। प्रोग्राम में इस हवाले से बात होगी। और एक और बहुत अहम इशू जो कि पिछले कुछ दिन से सबके सामने है वो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने, उनकी जमात की तरफ से कहा गया था कि सबके एसेट्स डिक्लेयर होंगे जो कैबिनेट के अंदर मौजूद हैं, वज़ीर आज़म के मावनीन खुसूसी हैं, उनके भी एसेट्स डिक्लेयर होंगे। ये डिटेल्स हुकूमत पाकिस्तान ने फर्निश कर दी, लेकिन बजाय इसके कि मामला ख़त्म हो जाए मज़ीद सवालात उठने लग पड़े हैं। आपको याद होगा कि जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो बारहा ये कहा जाता था कि वहाँ पर वज़रा से लेकर वज़ीर आज़म तक इकामा होल्डर्स हैं। नेचुरली उनकी सिंसेरिटी के ऊपर पाकिस्तान के साथ सवाल किया जाता था। आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की काबीना में 4 दोहरी शहरियत के हामिल मुआविनीन खुसूसी हैं, जिनमें नदीम बाबर साहब हैं, जनाब जुल्फ़ी बुखारी साहब हैं, शहजाद कासिम साहब हैं और तानिया इदरोस साहबा शामिल हैं। क्या वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को इस हवाले से जवाब देना चाहिए? क्या उनकी हुकूमत जवाबदेह है? अब इकामा और ये जो पूरी बहस है कि इकामा ज़्यादा बड़ा क्राइम था रखना या वो एक ज़्यादा अहम चीज़ थी अगर उसको कंपेयर किया जाए PR कार्ड से, परमानेंट रेजिडेंसी कार्ड से या ग्रीन कार्ड से, इस हवाले से हम आपको एक बाकायदा तफरीक भी बताएंगे और ये बताएंगे कि ज़्यादा स्टेटस किसका अहम है, या इकामा सबसे सुपीरियर चीज़ है या ग्रीन कार्ड या PR कार्ड उससे भी कोई ऊपर की चीज़ है। लेकिन इकामा जो कि परमानेंट रेजिडेंसी की एक दूसरा नाम है, इसके बारे में इमरान खान साहब का मौक़िफ़ क्या रहा है, वो क्या फरमाते रहे हैं, जरा सुन लीजिए। जनाब ख्वाजा इकामा आसिफ, ख्वाजा आसिफ, कोई शर्म होती है, कोई हिया होती है? दुबई का मुलाजिम है हमारा फॉरेन मिनिस्टर, जो वजीर दाखिला है वो इकामा लेके बैठा हुआ सऊदी अरेबिया का। नैब को मैं कहूंगा कि इसको इन्वेस्टिगेट करो कि क्यों इसने इकामा लिया हुआ है, पता चलवाए कि इसका बैंक अकाउंट तो नहीं नवाज शरीफ की तरह। और दूसरी तरफ इकामा ख्वाजा आसिफ दुबई में एक कंपनी से 50,000 दिरहम महीने की तनख्वाह ले रहा है। ये कौन से मुल्क में ये मजाक होता है? दोहरी शरीयत के हवाले से भी जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हुकूमत में आने से पहले क्या मौक़िफ़ रखते थे, ये भी सुन लीजिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप पाकिस्तान की असेंबली में बैठे हों और आप ड्यूल नेशनलिटी हो। मैं फिर से कहता हूं, जिसका जीना मरना पाकिस्तान में ना हो, जिनके स्टेक्स ही बाहर हों, उनको कभी पाकिस्तान की लीडरशिप रोल पर नहीं आना चाहिए। अब तो नहीं है वो। और जो आपकी वजारतें हैं वो सिर्फ उनके पास होनी चाहिए जिनका जीना मरना पाकिस्तान। पीटीए का स्टैंड बड़ा क्लियर है, जिसने अगर आपके पास दूसरे मुल्क का पासपोर्ट है, आप असेंबली में आपको नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि आप जब दूसरे मुल्क का पासपोर्ट लेते हैं आपको ओथ लेनी पड़ती है उस मुल्क के लिए। ये नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तान के अंदर आप बैठ के पार्लियामेंट में भी आ जाएं, आप वजीर बने, आप मुल्क के फैसले करें और आपकी ड्यूल नेशनलिटी हो। ये नहीं हो सकता। हम आइन के साथ खड़े हैं, दोहरी शहरियत को पार्लियामेंट भी नहीं आना चाहिए और वजारतें भी नहीं मिलनी। अब ये बात दिलचस्प है कि जब आप कानून साजी नहीं कर सकते, कानून के अंदर मौजूद है, आइन के अंदर लिखा गया है कि ना आप सेनेट के मेंबर हो सकते हैं, ना आप नेशनल असेंबली के मेंबर हो सकते हैं अगर आप डुअल नेशनल हैं, लेकिन फैसला साजी के हवाले से क्या काबीना के अंदर डुअल नेशनल्स की, PR होल्डर्स की, ग्रीन कार्ड होल्डर्स की या इकामा होल्डर्स की प्रेजेंस होनी चाहिए? इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ रहा है वो आपने देखा है। इस हवाले से मैं आपको ये भी बताऊं कि एक मामला बैरूने मुल्क असासों का भी है। इमरान खान साहब का मौक़िफ़ उन लोगों के बारे में जो कि बैरूने मुल्क असासे रखते थे, जिनके असासे आज भी हैं, इमरान खान साहब का उसके हवाले से क्या मौक़िफ़ था, ज़रा ये भी सुन लीजिए।
آج کے پاکستان کے اندر جو ہمارے حکمران ہیں اکثر کے پیسے جائیدادیں باہر پڑی ہیں. آپ کو پتہ ہے جب روپیہ گرتا ہے ڈالر کے مطابق تو میرے اگر باہر پیسے پڑے اور جائیداد باہر ہو میں اوپر جا رہا ہوں, پاکستانی نیچے آ رہے ہیں. اس لیے یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. اس وقت تو پاکستان کو ان سیاستدانوں کی ضرورت ہے جو اپنی کشتیاں جلا کے آئیں. میں تو کہتا ہوں جتنے پولیٹیشنز ہیں جن کے بڑے اربوں روپیہ اور جائیدادیں باہر پڑی ہیں وہ بھی بیچ کے پاکستان آئیں. جس کا جینا مرنا پاکستان میں وہ پالیٹکس کرے. دلچسپ بات ہے یہ عمران خان صاحب نے فرمایا کہ جن کا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے ان کو چاہیے, ان کا کام ہے وہ پاکستان کی پالیٹکس کے اندر آئیں. اور ایک اہم بات جو کہ میں ضرور بتانا چاہوں گا, کانفلکٹ آف انٹرسٹ, اس حوالے سے بھی جناب عمران خان کا بہت ہی کلیئر سٹانس رہا ہے. لیکن آپ رزاق داؤد صاحب کو لے لیجئے, ندیم بابر صاحب کو لے لیجئے, ان کے حوالے سے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے معاملات کے اوپر سوالات اٹھائے گئے اور سیریس سوالات اٹھائے گئے ہیں. لیکن عمران خان صاحب کیا فرماتے تھے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے حوالے سے, یہ بھی سنتے ہیں. ایک ورڈ ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ. آپ پاور میں آ کے بزنس نہیں کر سکتے. اب انہوں نے پاور میں آ کے جب بزنس شروع کی اور ان کی فیکٹریاں بڑھتی گئی, کانفلکٹ آف انٹرسٹ کہ آپ نے آ کے بزنس کر دی پالیٹکس میں آ کے. اب سوچیں کہ امریکن پریزیڈنٹ اوباما کر لے آج بزنس, وہ تو ساری دنیا کو خرید لے گا. امریکہ کا جتنا بجٹ ہے سالانہ, وہ اگر وہ بزنس شروع کرے تو لمٹ ہی کوئی نہیں ہے. اس لیے کہیں دنیا میں اجازت نہیں ہے آپ پالیٹکس میں اپنی بزنس نہیں کر سکتے. یہ ساری دنیا میں قانون ہے ڈیموکریسی. خاص طور پر جب آپ اپوزیشن میں ہو یہ بیانات دینا کافی کنوینئنٹ ہو جاتا ہے. اپنے مہمانوں کا تعارف کروا دیتے ہیں. جی ملک احمد خان صاحب ایم پی ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے, لاہور میں میرے ساتھ موجود ہے. اہم رہنما ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے, بہت شکریہ ملک صاحب آپ کا. شندانہ گلزار خان صاحبہ ایم این اے ہے پاکستان تحریک انصاف سے, میری سامت سے جوائن کر رہی ہیں, بہت شکریہ آپ کا شندانہ گلزار خان صاحبہ. پلوشہ خان صاحبہ مرکزی ڈپٹی سیکرٹری انفارمیشن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, مرکزی رہنما ہے, بہت شکریہ پلوشہ خان صاحبہ آپ کا. میں ذرا اس اپنے مہمانوں کی طرف آنے سے پہلے میں بیرسٹر راشد اسلم صاحب ہیں برطانیہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. اقامہ زیادہ انکریمنیٹنگ ہو سکتا ہے کیونکہ یاد رہے تھوڑی سی تصحیح بھی ہو جائے کہ لوگ کہتے ہیں وزیراعظم اس وقت وزیراعظم نواز شریف صاحب تھے, ان کو اقامہ پہ نکالا گیا. ان کو اقامہ رکھنے کی وجہ سے نہیں نکالا گیا, وہ جو ریسیویبل انکم تھی وہ ڈکلیئر نہ کرنے کی وجہ سے ان کو نااہل کیا گیا. اقامہ زیادہ بڑی چیز ہے یا جو پی آر کارڈ ہے یا گرین کارڈ ہے اس کی اہمیت زیادہ ہے. اس کی تفریق جاننے کے لیے چلتے ہیں بیرسٹر راشد اسلم صاحب کے ساتھ. بیرسٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. مجھے ذرا یہ بتا دیجئے کہ زیادہ اہم کیا چیز ہے, کیا یہ ایک ہی ان کا سٹیٹس ہے اقامہ کا یا پرماننٹ ریزیڈنسی کارڈ کا یا گرین کارڈ کا, یا کوئی ایک چیز دوسری سے سپیریئر ہے؟ جی بہت شکریہ. اس میں بیسکلی اگر آپ پی آر کارڈ کی بات کریں تو پی آر کارڈ میں رائٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں. پی آر کارڈ میں آپ کے فرض کریں اگر یو کے کی مثال لیں تو یہاں پہ کوئی بھی شخص اپنا بزنس کر سکتا ہے, یہاں پہ فریلی رہ سکتا ہے, اسٹڈی کر سکتا ہے, سوشل بینیفٹس یوز کر سکتا ہے. اسی طرح اگر آپ یو ایس میں دیکھیں تو یو ایس میں بھی پی آر کارڈ کے حوالے سے رائٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں, لیکن عام جو اقامہ وغیرہ کے حوالے سے رائٹس بہت محدود ہوتے ہیں. جس طرح اگر آپ سعودیہ کی مثال دیکھیں تو سعودیہ میں اگر آپ دیکھیں اقامہ 1 سال کی مدت کے لیے دیا جاتا ہے, وہ ہر 1 سال کے بعد اس کو ایکسٹینڈ کروانا پڑتا ہے. وہاں کا جو ڈپارٹمنٹ آف لیبر اینڈ سوشل ویلفیئر ہے اس سے 1 سال کے بعد اس کی تجدید کروانا ضروری ہوتی ہے, ادروائز وہ ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح دبئی میں بھی اقامہ کی ایک میعاد ہوتی ہے 10 ایئرز یا 5 ایئرز, ڈیپینڈ کہ آپ کس کیٹیگری میں آپ وہاں پہ مقیم ہے. لیکن جب آپ پی آر کارڈ کی طرف آتے ہیں, جس کو پی آر کارڈ بھی کہا جاتا ہے, گرین کارڈ بھی کہا جاتا ہے, یو ایس میں اس کو گرین کارڈ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ گرین کلر کا یہ پیپر ہوتا ہے جو دیا جاتا ہے جب آپ کو پرماننٹ ریزیڈنسی ملتی ہے. تو اس حوالے سے اگر یو ایس میں دیکھیں, یو ایس میں تھوڑے سے کم رائٹس ہیں, لیکن عام ورک رائٹ جو اقامہ پہ ہوتے ہیں اس سے پھر بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں, کیونکہ آپ بہت سارے چیزوں کو کلیم کر سکتے ہیں ایز اے رائٹ. جو کام ہے اس میں ووٹ کا رائٹ کہیں پہ بھی نہیں ہوتا. اگر آپ دیکھیں آلموسٹ جو عرب ممالک ہیں جس میں کویت ہے, قطر ہے, سعودیہ ہے, عمان ہے, یو اے ای ہے, اس میں اقامہ کے قوانین رائج ہیں. تو آپ کو ایک کون سے آپ کی ورک کی جو بھی حوالے سے آپ کے ورک کے حوالے سے جو بھی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اس کو وہ اسپانسر کرتا ہے. اگر آپ کے پاس اسپانسر نہ ہو تو آپ وہاں پہ نہیں رہ سکتے. ابھی سعودیہ میں ایک نیا انہوں نے ایک سسٹم دیا ہے جس کو گرین کارڈ کے نام سے پرماننٹ ریزیڈنسی کا سسٹم ہے, لیکن وہ پہلے نہیں تھا. عرب کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو ہمیشہ سے اقامہ کے قوانین وہاں پہ نافذ رہے ہیں.
तो ये जो कंपैरिजन है, कंपैरिजन इसलिए नहीं बनता कि अकामा बहुत ही कमजोर फॉर्म होती है कि किसी भी वीजा की, क्योंकि उसमें आप वहाँ पे काम कर सकते हैं, लेकिन आपको स्पॉन्सर की जरूरत होती है। वहाँ पे आपका जो क़याम होता है वो आर्जी बुनियादों पे होता है, जो कि पीआर में आपका क़याम मुश्किल बुनियादों पे होता है, उसमें आपके राइट्स बहुत ज़्यादा सिक्योर होते हैं। ठीक, यानी कि आपके कहने का मकसद ये है कि जो इकामा है, ये जो पीआर है या ग्रीन कार्ड है फॉर दैट मैटर, या जो रेजिडेंसी लोग ले लेते हैं, ये एक बहुत ही सुपीरियर फॉर्म हुई इकामा की, अगर इसको आसान जबान में रखा जाए तो। जी बिल्कुल, इसमें बिल्कुल आपने सही फरमाया। उसमें बेसिकली जैसे यूरोप में है या यूके में, कि अगर आप 5 साल पूरे करते हैं और आप किसी ऐसी कैटेगरी जिसमें आपका वो टुवर्ड्स जाता है इंडेफिनिट लीव परमानेंट रेजिडेंस, तो 5 साल के बाद आपको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिलती है। इसके बाद ऑलमोस्ट आपको इक्वल राइट्स मिल जाते हैं यहाँ के सिटीजन्स के। तो जो काम है उसमें कभी भी आपको सिटीजनशिप बहुत कम मिलती है। बहुत कम मुल्कों में ऐसा है कि वो लीड करे टुवर्ड्स सिटीजनशिप। तो इस हवाले से वो बहुत कमजोर फॉर्म है, बहुत कमजोर वीजा होता है। उसमें किसी भी वक्त आपको डिपोर्ट किया जा सकता है। इवन अगर आपका स्पॉन्सर आपका काम खत्म कर दे तो उस बेस पे भी आप वहां से उस मुल्क से डिपोर्ट हो सकते हैं। लेकिन परमानेंट रेजिडेंस में ऑलमोस्ट आपके राइट्स वही होते हैं जो वहाँ के सिटीजन्स के होते हैं। जैसे यूरोप में देखें तो जिन लोगों के पास परमानेंट लीव टू रिमेन है, पीआर है, उनको कहीं भी किसी भी हवाले से डिपोर्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। यूएस में थोड़ा सा इस हवाले से डिफरेंट कवानीन है। यूके में अगर आपके पास परमानेंट लीव टू रिमेन हो तो आपके पास यहाँ पे वोट का राइट है और बहुत सारे राइट्स होते हैं। तो अगर राइट्स के हवाले से देखें तो परमानेंट रेजिडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है और हर हवाले से इसको फोकियत दी जाती है वीज़ों में। बहुत शुक्रिया राशिद असफ साहब, आपका हमने कानूनी राय आपकी ले ली। मैं ज़रा शंदाना साहब आपके पास आना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका। ये अब मैं देख रहा था एक ट्विटर स्पैट भी चल रहा था बिटवीन एहसन इकबाल साहब और जुल्फी बुखारी साहब। उन्होंने कहा जी ये मेहमान अदाकार थे मुस्लिम लीग नून के, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर से लेकर वफाकी वज़रा के अंदर लोग थे जिनके पास इकामा था। एहसन इकबाल साहब जवाब दे रहे हैं कि भाई आप लोग तो डुअल नेशनल हैं और आप लोगों किसी के पास पीआर कार्ड है, किसी के पास ग्रीन कार्ड है, किसी के पास रेजिडेंसी है, हम तो डुअल नेशनल नहीं थे। अब सवाल ये है कि क्या प्राइम मिनिस्टर के साथ लोग जो मौजूद हैं, ख़ास तौर पे मावनीन खुसूसी, उनके पास वो अगर डुअल नेशनल हैं या पीआर कार्ड है किसी के पास या परमानेंट रेजिडेंसी है, ग्रीन कार्ड है, इनको कैबिनेट के अंदर बुलाया जाता है, बाय इन्विटेशन बुलाया जाता है, लेकिन इनको होना चाहिए डिसीजन मेकिंग का हिस्सा या कैबिनेट का हिस्सा? शुक्रिया मुनीब साहब। ये डिस्कशन कल भी हुई थी और आई थिंक जो सबसे ज़रूरी बात है टू सेट द टोन राइट। अगर मावनी खुसूसी हो या MNAs हो, MPs हो, सेनेटर्स हो, हम सब इस मुल्क में कुछ कवानीन के नीचे काम करते हैं जी। आपकी कंपनी है, जियो न्यूज़ है, उसके अपने कवानीन हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जी। जो MNA, MPA, सेनेटर्स, हालांकि सेनेटर्स भी अनइलेक्टेड है इन सम सेंस हैं, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। हम सब की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, आपके कॉन्स्टिट्यूशन, आपके असेंबली के रूल्स, सब कुछ में लिखा हुआ है कि जी क्या हो सकता है, नहीं हो सकता। और जो क्लियर बात है कि जो भी पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ेगा, सेनेटर, MNA, MPA बनेगा, वो ड्यूअल पासपोर्ट होल्डर नहीं हो सकता। यहाँ तक तो क्लियर है। जो आप काबीना की बात करें, इसी काबीना में ग्रेड 22 के सिविल सर्वेंट्स बैठते हैं, जो एक्चुअली हम कहते हैं ना प्रिंसिपल ऑफिसर होता है, प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर होता है इस हुकूमत पाकिस्तान का। और मैं आपको ये गारंटी के साथ बता सकती हूँ कि अभी भी ग्रेड 22 के अफसरान जो पाकिस्तान की भाग दौड़ उनके हाथ में, कल को PTI हुकूमत नहीं होती है, किसी और की भी होती है, नेशनल गवर्नमेंट आ जाती है, मार्शल लॉ आ जाता है, आपके ग्रेड 22 के अफसरान के पास फॉरेन पासपोर्ट्स होते हैं, उन पर कोई बार नहीं है। ठीक है, अल्लाह खैर रखे। तो इसलिए मैं आपको ये कानून से बता रही हूँ, ना पाकिस्तान पीनल कोड, ना क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, किसी कानून में ये नहीं लिखा कि मावनी खुसूसी को ड्यूअल नेशनल आप नहीं रख सकते। शंदाना साहब आपकी पोजीशन आप जो फरमा रही हैं कानूनी तौर पर, मैं कानूनी तौर पर तो बहसियत एक कानून के तालिब इल्म के मुझे पता है, इस बात के लिए तो क्लैरिटी मौजूद है। इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ रहा है कि जो लोग डुअल नेशनल्स हैं या जिनके इंटरेस्ट बार हैं, जिनके पास नेशनैलिटी कहीं और की है, वो पाकिस्तान के अंदर अगर कानून साजी के अंदर नहीं शामिल हो सकते, फॉर दैट मैटर, चले इसको आर्गुमेंट को उस तरह ले लें, वो फैसला साजी के अंदर कैसे शामिल हो सकते हैं? देखिए, ये तो आपकी प्रिजम्पशन है ना कि फैसला साजी में है। जब एक एडवाइजर प्राइम मिनिस्टर लेते हैं,
وہ کس لیے ایڈوائزر لیتے ہیں؟ ایڈوائزر اس لیے لیتے ہیں کہ وہ ایکسپرٹیز یا پارٹی میں اویلیبل نہیں ہے یا ملک میں اویلیبل نہیں ہے. تانیہ ادریس صاحبہ کی بات کر لیتے ہیں, وہ گوگل سے ہو کے آئی ہیں. آپ اور میں شاید فنگر ٹپس پہ جانتے ہو کہ کتنے پاکستانی گوگل میں کام کرتے ہیں, کتنے پاکستانی مائکروسافٹ میں. یہ تو پاکستان کی بدقسمتی ہے. دنیا کے گلوبل آپ جتنے ملٹی نیشنل فرمز دیکھ لینا تو 100 میں سے 20 کے ہیڈز انڈین ہوں گے, یہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے. پاکستانی کوئی نام کہیں نہیں نظر آتا. میں جب جنیوا میں کام کرتی تھی, WTO میں ٹوٹل 3 پاکستانی تھے اور تقریباً 100 انڈین بندہ تھا. یہ تو ہماری تھوڑی سی نالائکی ہے ملک کی, لیکن ان سم سینس اس کو پازیٹیولی اگر آپ دیکھیں یا ریئلسٹکلی دیکھیں, پازیٹیو کو چھوڑ دیں, کہ پاکستان میں جو 80s اور 90s میں جو جنرل ضیاء کی وجہ سے, جو جنرل مشرف کی وجہ سے برین ڈرین ہوا تھا, وہ اب ریورس ہو رہا ہے. اچھا شندارہ صاحب ایک سیکنڈ, آئی ہیٹ ٹو انٹرپٹ, بٹ آپ نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا. ایک چیز آپ سے میں نے جاننا چاہ رہا تھا, پھر میں آئی ول موو آن ٹو پلوشا بی بی. میں ذرا ایک بات ہے, آپ نے کہا کہ آپ کی ازمپشن ہو سکتی ہے. دیکھیے ندیم بابر صاحب پرائم منسٹر کے ساتھ اسپیشل اسسٹنٹ ہیں انرجی کے اوپر. اب آپ نے کہا وہ یہ میری ازمپشن ہو سکتی ہے یا میری پرزمپشن ہے کہ وہ فیصلہ سازی کے اندر شامل ہیں یا نہیں ہے. اب یہ آپ بتائیں گی, آپ کی پارٹی کی حکومت ہے. ندیم بابر صاحب آپ کی انفارمیشن کے مطابق فیصلہ سازی میں شامل نہیں ہوتے. اگر نہیں ہوتے تو وہ بیٹھ کر پھر کیبنٹ کے اندر جب بلایا جاتا ہے تو ان کی رائے کیا ہوتی ہے یا ان کی ڈیسیژن میکنگ کے اندر کیا حصہ ہوتا ہے؟ دیکھیں, میں اس کو آپ کو اپوزٹ ایگزامپل دے دیتی ہوں کیونکہ میری دوست ہے اور میں یہ کہہ سکتی ہوں. آپ کی سیکرٹری ہیومن رائٹس برٹش پاسپورٹ ہولڈر ہے کیونکہ ان کی والدہ برٹش تھی, ٹھیک ہے, وہ میری دوست بھی ہیں. وہ پاکستان کے تمام حساس فیصلوں کا حصہ ہوتی ہیں. کل کو شرین مزاری صاحبہ منسٹر ہو نہ ہو, یہ ہماری فیڈرل سیکرٹری گریڈ 22 کی ہیں اور یہ ہر فیصلے میں بیٹھی ہوتی ہیں اسی کابینہ میں. ندیم بابر صاحب کو حق نہیں ہے فیصلے کا, ان کو وزیر اعظم شاید ان کی انپٹ لیں انپٹ نہ لیں, لیکن جو سیکرٹری ہیومن رائٹس ہے اس کو اپنا اس کمرے سے نکال سکتے ہیں. نہ ایسٹا کوڈ کے نیچے, نہ سول سرونٹس کے جو باقی قوانین ہوتے. میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ اس کو ہوا بنایا جا رہا ہے. آپ فرما رہی ہیں یہ جو شندارہ بی بی آپ فرما رہی ہیں, یہ دس میکس پرفیکٹ سینس, بٹ میں تو عمران خان صاحب کے سٹینڈرڈ سے بات کر رہا ہوں نا, تو وہ یہ فرماتے رہے ہیں کہ جو ڈوئل نیشنل ہو, ان لوگوں کو تو حکومت کیا کابینہ کے اندر قریب بھی نہیں ہونا چاہیے. ان کو کسی طرح بائی نو وے یہ کابینہ کا حصہ نہیں ہو سکتے. یہ عمران خان صاحب کا سیٹ کیا ہوا سٹینڈرڈ ہے. بٹ موونگ آن, اب جسٹ ہولڈ آن ٹو دس پوائنٹ. میں ذرا پلوشا صاحبہ کو بھی انکلوڈ کر لوں. پلوشا صاحبہ, یہ میری ایزمپشن یا پرزمپشن ہو سکتی ہے, ندیم بابر صاحب ہوں, زلفی بخاری صاحب ہوں, یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ لوگ فیصلہ سازی کے اندر شامل ہو. اور دوسری بات یہ بات تو شاید اپیل کرتی ہے جو شندانہ صاحبہ فرما رہی تھیں کہ یہ بہت کمپیٹنٹ لوگ بھی ہیں, پرائم منسٹر کے پاس اختیار ہے, وہ رکھ سکتے ہیں کمپیٹنٹ لوگوں کو اپنے ساتھ. وہ بے شک نہ فیصلہ سازی میں شامل ہوں, مشورہ تو لیا جا سکتا ہے. دیکھیے, اس کے 2 پہلو ہیں, کیونکہ آپ خود ایک لاء کے اسٹوڈنٹ ہیں, آپ لائر ہیں, آپ میرے سے بہتر سمجھ سکتے ہیں. لیکن چونکہ ہم لوگ بھی اتنے کم فہم نہیں ہیں, اس سے ہم اپنی ناقص عقل سے آپ کو ہم کنونس کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. اس میں ایک آرٹیکل ہے آئین کا, شاید 93 آپ نے ضرور پڑھا ہوگا, وہ بالکل کلیئر ہے. اس کا جو 2 پہلو ہیں, ایک پہلو قانونی ہے, اس پہ ابھی ہم بحث کر لیتے ہیں. دوسرا پہلو اس کا پولیٹیکل پہلو ہے, یا جو ایک کسی کا کہیں اخلاقی پہلو ہے, جو انہوں نے ایک مورل سٹینس لیا تھا. اب قانونی پہلو دیکھیں, اس میں کئی لوگ ایسے ہیں جو کسی ایڈوائزر کو, ان کے پاس عہدہ نہیں ہوتا, پھر بھی وہ وزیر اعظم کو ایڈوائز دے سکتے ہیں, اور اصل فیصلہ جو ہوتا ہے وہ کابینہ کا, تو ہمیں سب کو پتا ہے جو وزیر اعظم کا فیصلہ ہوتا ہے وہی فیصلہ ہوتا ہے ایونچولی. اس فیصلے کو وہ ویٹ کر دیں, وہ کوئی بھی وزیر اٹھ کر اس کی خلاف ورزی یہاں نہیں کرتا. لیکن جو یہ ایڈوائزرز ہوتے ہیں, ان کا منسٹر آف اسٹیٹ کا عہدہ ہوتا ہے, یا پھر ان کا کچھ جو ہوتے ہیں ان کا وفاقی وزیر کا عہدہ ہوتا ہے, یہ مرات لیتے ہیں, ان کے آفیسز ہوتے ہیں. کیا جب یہ کوئی انفارمیشن مانگتے ہیں اپنی منسٹری سے تو ان کو انکار کیا جاتا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ کابینہ جو ہے اس میں یہ بیٹھتے ہیں, کابینہ از بائی ایکسٹینشن پارلیمنٹ کا حصہ ہے کابینہ, اور جب یہ وہاں بیٹھتے ہیں, اور ظاہر ہے کابینہ میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے, اب مجھے اس پر قانون کلیئر نہیں ہے کہ آپ کی, اس پہ بھی بڑی کنٹروورسی ہوئی تھی کہ بیوروکریٹس کے پاس آپ کے جو ہے ڈیول نیشنلٹی ہے بہت سی. لیکن بات یہ ہے کہ جو شخص, ہم اس وقت پارلیمنٹ کی بات کریں ہیں, جو شخص الیکشن نہیں لڑ سکتا, وہ پارلیمنٹ کا ممبر نہیں بن سکتا, چاہے وہ
ایک حلقے میں کئی سال اپنی زندگی کے دے دے لیکن وہ پارلیمنٹ کا ممبر نہیں بن سکتا، تو پھر بتائیے اس پارلیمنٹ کی کریم جو کابینہ ہوتی ہے، پارلیمنٹ اچھا یہ پلوشا بھی ایک سیکنڈ، اس میں قانون جو تھوڑی سی پوزیشن ہے، دیکھیے اب زلفی بخاری صاحب کو چیلنج کیا گیا کہ وہ اسپیشل اسسٹنٹ ہیں اور وہ نہیں ہونے چاہیے، ڈوئل نیشنل ہے، وہ بائی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سپریم کورٹ سے وہ ڈسمس ہوگی، زلفی بخاری صاحب پر اعتراض نہیں ہوا، سپریم کورٹ نے ان کی پوزیشن جو زلفی بخاری صاحب کی تھی آپ ہولڈ کی کہ وہ الیکٹڈ ممبر نہیں ہے، وہ کابینہ کے اندر بیٹھ سکتے ہیں، وہ اسپیشل اسسٹنٹ ہو سکتے ہیں بیکاز وہ کوئی انہوں نے الیکشن نہیں کنٹیسٹ کیا. بٹ سوال یہاں یہ ہم تو ایک مورل ایشو کی بات کریں جو عمران خان صاحب کا سٹانس رہا ہے. کیا آپ کے نزدیک زلفی بخاری صاحب یا ندیم بابر صاحب فیصلے سازی میں نہیں شامل ہوتے؟ منیب دیکھیے اگر ان سے صرف فیصلہ سازی میں بالکل شامل ہوتے ہیں، یہ کیسی باتیں ہیں، مطلب ہم لوگ اتنے تو کم فہم نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اگر صرف ایڈوائز لینی ہے نا وزیر اعظم نے تو آپ انہیں قانونی سٹیٹس نہ دیں، آپ اپنے گھر بٹھا کے ان سے مشورہ کریں، ان سے ایڈوائز لیں، آپ بنی گالا بٹھا کے لیں، لیکن اسٹیٹ ریسورسز پر آپ انہیں کابینہ میں نہیں بلا سکتے. آپ ان کو یہ تمام they cannot be made privy to this information. اچھا چلیے آپ بتائیے، آپ جو کہتے تھے اس وقت بھی قانون یہی تھے نا، لیکن آپ کو پتا تھا، آپ کے ساتھ یہی لوگ تھے، آپ کے ساتھ یہی آپ کے جو برینز تھے جو آپ کو عقل دیتے تھے کہ یہ بات غلط ہے. تو آج دیکھیں ہم لوگ جو آپ کے باہر پاکستانیوں کی بہت عزت کرتے ہیں، ہم اس کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ہم یہ بالکل پوائنٹ آؤٹ کریں گے کہ ایک اوتھ ہوتا ہے وزیر اعظم کا، انہوں نے اٹھایا ہوا ہے، اس وقت میں نے نہیں اٹھایا ہوا ہے، جو کابینہ کے ممبران ہیں انہوں نے، جو پارلیمنٹ کے ممبران ہیں انہوں نے، لیکن ہم پاکستانی ہم تو ظاہر ہے ایک اوتھ کے انڈر ہیں، لیکن انہوں نے اٹھایا ہوا ہے اور اس اوتھ کی یہ وائلیشن ہے، لیکن یہ خود کہتے تھے. اچھا یہ خود ابھی تو 2 ہفتے ہیں. اچھا پروفیسر بھی یہ بات آپ نے امپورٹنٹ کی کہ ان کو پرائیویٹ کیپیسٹی میں بھی رکھا ہے. ملک صاحب آپ کے لوگ تو خیر آپ کی جو کاموں والی جماعت، میں ذرا ملک صاحب سے انکلوڈ کر لوں، میں واپس آتا ہوں آپ پر. ملک صاحب آپ کی تو ایک کاموں والی جماعت تھی سر، یہ تو پریولیج لوگ ہیں، فیصلہ سازی کے اندر شامل نہیں ہیں، مسائل آپ کے ساتھ ہیں، کوئی پتہ لگ رہا ہے ڈیفرنس کا؟ ویسے جی شکریہ منیب. دیکھیں یہاں یہ معاملہ بالکل سیٹل ہوا معاملہ ہے، طے ہوا معاملہ ہے. دیکھیں پاکستان میں جو آئین نے چیزیں وضع کر دی ہیں وہ پارلیمنٹ کا اور ایگزیکٹو کا اس نے کلیئرلی ڈیفائن کر دیا. اس کے بیسک سٹرکچر میں ہے کہ پارلیمنٹ کیسی ہوگی اور کیبنٹ کیسے ہوگی. اچھا یہ بات کہ یہ پارلیمنٹ میں نہیں ہو سکتے اور کابینہ میں ہیں، تو مقصد پارلیمنٹ کا یہ ہے کہ اس کے بعد جو ایگزیکٹو اپنی اتھارٹی ڈرائیو کرتی ہے اور اگر آنسریبل بھی ہوتی ہے تو وہ پارلیمنٹ کو ہوتی ہے. تو یہ اس کا بیسک سٹرکچر ہے کہ الیکٹڈ لوگ ہی کیبنٹ میں ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا یہ تو طے کر کے ہم آگے جاتے ہیں. اچھا اور اگر کابینہ منتخب افراد پر مشتمل لوگوں کی ہوگی تو پھر وہ معاونین خصوصی جو کہ منتخب نہیں ہیں اور پھر ان کی دوہری شہریت بھی ہے. تو دوہری شہریت میں سپریم کورٹ نے یہ اصول طے کر دیا، کیونکہ اس وقت زیر بحث مسئلہ رحمان ملک صاحب کا تھا. تو رحمان ملک صاحب کے کیس کے بعد جو آپ نے کلپ چلائے پہلے جو سپیچز کے جو آپ نے وہ نکالے پرائم منسٹر کے، تو تب وہ رحمان ملک صاحب کے فیصلے کے بعد انہوں نے ایک بیانیہ اپنا ترتیب دیا تھا. اس کے بعد پھر کچھ خواجہ آصف صاحب پہ اور احسن اقبال صاحب پر بھی انہوں نے کہا اور لوگوں پر بھی کہا. لیکن بنیادی مقصد جو بات کا تھا وہ یہ تھا کہ سپریم کورٹ نے رحمان ملک کے کیس میں ایک پرنسپل لیٹ ڈاؤن کر دیا کہ وہ شخص جو اپنی اوتھ آف الیجینس ملکہ برطانیہ کے پاس دے رہے ہیں تو کیا وہ پاکستان کی ریاست کے ساتھ بیک وقت دونوں وقت میں وفادار ایک شخص برطانیہ اور یہاں پہ وفادار دونوں. زلفی بخاری صاحب کہتے ہیں میں نے اوتھ لے کے نہیں دیا، میں تو پیدا ہوا تھا تو بائی پوسٹ مجھے پاسپورٹ مل گیا. وہ جب کہتے ہیں میں نے اوتھ لے کے نہیں دیا. نہیں، زلفی بخاری صاحب کی پھر نالج مجھے لگتا ہے کہ ان کو اپنی اس بات کی تصحیح کرنی پڑے گی غالباً کہ جب آپ سٹیزن ہوتے ہیں تو آپ آٹومیٹکلی اس میں ان کی سٹیزنری کے ایکٹ کے تابع آپ کی الیجینس جو ہے آٹومیٹکلی ان کے ساتھ ہو جاتی ہے. سو یہ معاملہ جو ہے بیسکلی سپریم کورٹ آف پاکستان طے کر چکی فار ٹائمز ٹو کم، اور پارلیمانی نظام حکومت یہ طے کر چکا، اس کا بنیادی ڈھانچہ یہ طے کر چکا پارلیمانی نظام حکومت کا کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ کابینہ منتخب افراد پر ہوگی. تو یہ دونوں صورتوں میں غلط ہے کہ یعنی آپ غیر منتخب افراد کو
اپنی کابینہ کا حصہ بنائیں، اور پھر دوسرے طور پہ کہ وہ ان کی شہریت بھی ڈیول نیشنلٹی. میں اس کے پرنسپلی اس کے خلاف نہیں ہوں. مجھے سپریم کورٹ کے اس فیصلے پہ اعتراض ہے. میں سمجھتا تھا کہ رحمان ملک صاحب کو اس کے لیے فل کورٹ کانسٹیٹیوٹ کرانی چاہیے تھی، اسے چیلنج کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا کہ اپنی سٹیزن شپ. بٹ یہاں حکومت کی جسٹیفیکیشن یہ ہے نا کہ وہ فیصلہ سازی کے اندر شامل ہے، ان کی ایڈوائس لے سکتے ہیں. نہیں، یہ بات بالکل ہی غلط ہے. لیکن وہ لوگ جو یہ پارٹیسپیٹری گورنمنٹ ہے، اور جو لوگ کیبنٹ کے اندر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو وزیر اعظم فیصلہ کریں وہ کوئی نادر شاہی فرمان نہیں جاری کر سکتے. وہ مشاورت کی بنیاد پر کیے جانے والے فیصلے کو کابینہ کہتے ہیں. تو اس پارٹیسپیٹری پروسیس میں جتنے لوگ شامل ہیں، کابینہ کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے. ونس اے کیبنٹ میکس اے ڈیسیژن، اٹ از ناٹ جسٹ دا پرائم منسٹرز ڈیسیژن. وہ کیبنٹ کا ایک کلیکٹیو ڈیسیژن ہوتا ہے اور اس کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے. ٹھیک، اچھا، ایک آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک ہے. واپس آتے ہیں ذرا تھوڑا سا یہ جو باہر کے جن لوگ کے ساتھ تھے، وزیر اعظم کا موقف رہا عمران خان صاحب کا، وہ بھی آج جو خواجہ سعد رفیق صاحب کا بیل کا فیصلہ تھا، اس کی وہ ڈیٹیل ججمنٹ آئی، اس کے اندر ایک بات بڑی اہم ہے جو کہ عدالت نے یہ پہلے بھی کہا گیا کہ جو احتساب کا معاملہ ہے وہ شاید اس کا معیار ایک نہیں ہے، لیکن عدالت کے اس فیصلے کے بعد بہت سے سوالات اور بھی پیدا ہو رہے ہیں. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے.